انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پوری پارٹی کا سیکرٹری جنرل نہیں بنوں گا، میں اپنے چھوٹے سے حلقے میں مصروف ہوں، ساتھ میں میرا کاروبار ہے، بلا بلا۔ اب منسٹر ہیں تو دو کام تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا، ایک ہاتھ میں دو خربوزے تو نہیں آتے۔ السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستو، 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر شہزادی کے انتقال کی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حمزہ شہباز پنجاب کی گدی سنبھالنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ طور پر تخت پنجاب پر قابض ہونا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو مریم نواز نے حاصل کر رکھا تھا۔ دوسری جانب نون لیگ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ نون لیگ کی سب سے بڑی کرسی ایک طرح سے خالی پڑی ہے اور اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ خبر جب میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج نون لیگ کو اقتدار میں ہونے کے باوجود یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ شروع اسی سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے۔ دوستو، پی ایم ایل این کی سب سے بڑی گدی کون سی ہے؟ عملی طور پر صدر کے بعد سب سے بڑا اور پاورفل جو عہدہ ہوتا ہے، جو پورے ملک کی سیاست کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہوتا ہے سیکرٹری جنرل کا۔ اس وقت پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال، لیکن احسن اقبال سیکرٹری جنرل کے ساتھ ساتھ وہ منسٹر بھی ہیں، فیڈرل منسٹر بھی ہیں۔ اب منسٹر ہیں تو دو کام تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا، ایک ہاتھ میں دو خربوزے تو نہیں آتے۔ تو اس لیے اب پی ایم ایل این نے سوچا ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این کی کشتی ڈوب چکی ہے، سیاست زمین بوس ہو چکی ہے، اس کی وجوہات ہیں بہت ساری، پہلے بھی آپ کو بتائی ہیں اور آگے چل کے بھی بتاؤں گا۔ تو اب پارٹی کو متحرک کرنا ہے، کیونکہ آج جو دست شفقت نون لیگ پر ہے، جو اقتدار میں لے کے آیا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں بھی ہو، ممکن ہے کہ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ اپنے زور بازو پر الیکشن لڑنا پڑے۔ اس کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو یہ کی پوزیشن سنبھالے اور پارٹی کو موبلائز کرے۔ لیکن احسن اقبال تو ظاہر سی بات ہے وہ منسٹر ہیں، منسٹر کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سیاست کرتا پھرے۔ تو انہوں نے سوچا کہ احسن اقبال کو سائیڈ پہ کر کے ان کی جگہ کسی اور ایسے طاقتور اور تگڑے بندے کو لایا جائے جو پارٹی کو زندہ کر سکے۔ اس کے لیے انتخاب کیا گیا خواجہ سعد رفیق صاحب کا۔ خواجہ صاحب سے کہا گیا پارٹی میں آنے کے لیے، یہ خبریں اس وقت زبان زد عام ہیں۔ خواجہ صاحب نے معذرت کر لی، حالانکہ یہ اتنا بڑا اور اتنا پاورفل عہدہ ہے کہ کوئی بھی شخص بھاگ کے قبول کر لے، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے وہ عہدہ لینے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا جی میں سیکرٹری جنرل نہیں بنوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں حلقے کی سیاست میں موجود ہوں، پوری پارٹی کا سیکرٹری جنرل نہیں بنوں گا، میں اپنے چھوٹے سے حلقے میں مصروف ہوں، ساتھ میں میرا کاروبار ہے، بلا بلا۔ اچھا، اب نون لیگ کو کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا جو اس کرسی پر بیٹھے اور بیٹھ کر پارٹی کو موبلائز کرے۔ ٹھیک یہ حال ہو چکا ہے پارٹی کا کہ اب کوئی بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صاف انکار کر دیا سینئر ترین سیاستدان۔ دوسری جانب حمزہ شہباز ہیں، تو حمزہ شہباز سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا جو حال ہو چکا ہے اس کا آغاز پنجاب سے ہوا ہے اور اب پارٹی کو موبلائز کرنا ہے تو اس کو بھی پنجاب سے کرنا ہے۔ حمزہ شہباز چاہتے ہیں وہ سب کچھ جو میرے پاس تھا، مجھے کبھی نواز شریف صاحب نے عطا کیا تھا اور مریم نواز صاحبہ نے جہاں سے مجھے بے دخل کیا تھا، آہستہ آہستہ سائیڈ لائن کر دیا تھا، یعنی کہ پنجاب کی سیاسی گدی۔ حمزہ شہباز چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی پنجاب کی سیاسی گدی پر میں بیٹھوں، باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہو اور میں پارٹی کو موبلائز کروں، اگلے الیکشن کے لیے تیار کروں، میں اپنا رول پلے کروں۔ لیکن دوسری جانب مریم نواز صاحبہ بالکل یہ نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے تو بڑے
स्मूथली मक्खन में से बाल की तरह हमजा शहबाज को निकाल के बाहर फेंका था। आपको याद है जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी पिछले इलेक्शन में, तो तब भी पंजाब में वजीर आला हमजा शहबाज को बनाया गया था, चाहे 4 दिन के लिए ही सही। और नून लीग की तरजीहात भी यही थी कि हमजा शहबाज वजीर आला बने, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब बूढ़े हो चुके थे, और जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, बच्चों के आगे वालिदैन की नहीं चलती और भतीजे फिर भांजे पीछे रह जाते हैं। इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा अचानक आई और आके काबिज हो गई पंजाब की गद्दी पर। उन्होंने कहा वजीर आला भी मैंने बनना है, मरता क्या ना करता। वालिद साहब ने वजीर आला भी बना दिया, सब कुछ उनके हाथ में दे दिया, या उन्होंने खुद ले लिया वालिद साहब से। और फिर नून लीग का ये हाल हो गया जो 2024 के इलेक्शन में हुआ है। अब हमजा शहबाज चाहते हैं कि दोबारा मैं गद्दी संभालूं और नून लीग के मुर्दा घोड़े में जान डालूं। मरियम नवाज साहिबा ने जो पार्टी का नुकसान किया है वो पूरा करूं, मोबिलाइज करूं। हो सकता है अगले इलेक्शन में हमें अपने जोरे बाजू पर जाना पड़े। मरियम नवाज साहिबा ये समझती हैं कि चाहे मैं कल को विफाक में चली जाऊं, लेकिन असल ताकत उसी के पास होगी जिसके पास पंजाब होगा। वो किसी सूरत नहीं चाहती कि पंजाब मेरे हाथ से जाए। वो पंजाब पर जम के बैठी हैं और यहां से मामलात खराब हो रहे हैं। हमजा शहबाज ने सोचा नहीं है, बाकायदा अब पहुंच चुके हैं। अब जनाब नवाज शरीफ साहब के पास वो पहुंचे हैं और मियां साहब को फाइल उन्होंने टेबल पर रख दिया है। मियां साहब ऐप मेरे हवाले करो। मियां साहब भी यही समझते हैं कि नून लीग को अगर कोई बचा सकता है तो वो हमजा शहबाज है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये भी समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा से बढ़ के मैं हमजा शहबाज के हवाले ये सब कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पर ठन गई है। मियां साहब बेचारे बड़े मुश्किल में फंस चुके हैं। अगर हमजा शहबाज को ये गद्दी नहीं देते तो फिर नून लीग जाती है, हमजा शहबाज को गद्दी देते हैं तो मरियम नवाज के हाथ से पंजाब जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंस चुके हैं और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है नवाज शरीफ साहब के लिए। अब खास नजर रखनी है, आपने भी देखना है, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी, जो अपडेट आएगी, वो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर नून लीग इस मुश्किल से निकलती कैसे है। बज़ाहिर दो इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं उनको। और दूसरी जानिब जनाब सऊदी शहजादी अल जोहरा बिन फैसल बिन अब्दुल-रहमान आले सऊद इंतकाल कर गई हैं जी। ये सऊदी अरब की शहजादी थी। सऊदी शाही दीवान ने शहजादी अल जोहरा शहजादा मोहम्मद बिन सऊद बिन फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की वालिदा थी। जनाब सऊदी शाही दीवान के मुताबिक मरहुमा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। रियाज में इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।